گواہی دے تو پھر ہم مانتے ہیں. تم نے بغیر کسی ڈیمانڈ کے مانا. یہ وہ بات تھی جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی. ہمارے سینوں کو دیکھ کر ہم نہ غوث نہ قطب نہ بدال، مگر ایک ڈگری تو ہمارے پاس بھی ہے. رب کا فضل رہے تو کتنی بڑی ڈگری ہے. ہم کروڑوں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، مگر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ای الخلق اعجب ایمانا. صحابہ یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ تعجب کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے 3 جواب دیے. ہمارے نبی علیہ السلام نے تینوں ہی مسترد فرما دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ملائکہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کس چیز کا تعجب ہے؟ وہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہے، رب کو مانتے ہیں تو تعجب کس چیز کا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا. افضل ہونا اور بات ہے، باعث تعجب ہونا اور بات ہے. افضل انہی کا ایمان ہے. اور تعجب یہ لفظ جو آپ اردو میں بولتے ہو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے ادراک امر خافی یا سبب ہو، اس امر کا ادراک جس کا سبب پوشیدہ ہو. تعجب اس پہ ہوتا ہے. وضو کی جگہ ٹوٹی سے پانی پر آپ کو کبھی بھی تعجب نہیں ہوا کہ دیکھو پانی نکل رہا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ پیچھے موٹر لگی ہوئی ہے، حوضی ہے. اور اب اس مائک سے نکلے تو تمہیں تعجب ہوگا کہ کہاں سے آ گیا. تو بات یہ تھی کہ باعث تعجب کس کا ایمان ہے. دیکھو کہ تعجب کس پر ہے کہ دیکھو بظاہر کیا تھا لیکن پھر بھی مان گئے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ملائکہ کا ایمان. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا انبیاء علیہ السلام کا ایمان. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جواب درست نہیں ہے. ان کے دلوں میں وحی اترتی ہے، وہ رب کو مانتے ہیں تو تعجب کس چیز کا ہے؟ تیسرا جواب اصحابوں کا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے. فرمایا نہیں، صحابہ فضیلت تمہاری ضرور ہے مگر تمہارے ماننے پہ تعجب کس چیز کا ہے؟ میرا چہرہ دیکھا ہے پھر بھی تم نہ مانتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں آپ جو تمہارے سامنے ہوں، تمہارے ماننے پر تعجب کس چیز کا ہے؟ تم 80 زخم کھا لو پھر بھی میرا دیدار تو کر لیتے ہو. لمنام احد ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ. صحابہ کی ایک لمحے کی نیند ایک پلڑے میں ہو، بعد والوں کی عمر بھر کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں ہو، ان کا نیند والا پلڑا بھاری ہے. فضیلت اتنی ہے لیکن بات تھی تعجب کی. تو تینوں جواب جب غلط ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا پھر محبوب خود ہی بتا دو. سرکار کی نگاہ نے سارے سینے دیکھے اور فرمایا صحابہ الذین جاءوا من بعدی. تعجب تو ان لوگوں کے ایمان پر ہے جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، نہ ملاقات ہوگی نہ بات ہوگی. بعد میں آئیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے مجھے مگر کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے. اور صحابہ باعث کیسا ہے، کتنے عجیب ہے وہ. ان کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا، نہ مجھے دیکھیں گے نہ جبریل کو دیکھیں گے، ان کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا. تعجب کی دلیل کیا بیان فرماتے ہیں. اور وہ لفظ سنو اور اپنے سینے دیکھو تو پتہ چلے گا محبوب کتنی عاشقوں کی خبر رکھتے ہیں. فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان میرے صحابہ تعجب دیکھو اس چیز کا ہے کہ نہ ان کے سامنے اترے گا قرآن، نہ میں پڑھوں گا نہ جبریل آئیں گے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ناز نخرے کرے کہ میں قرآن تب مانتا ہوں. اب نبی علیہ السلام خود پڑھ کے سنائیں یا کم از کم جبریل تو آئے یا حضرت صدیق اکبر تو گواہی دیں. بس میرے صحابہ وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، میرا قرآن کتابی شکل میں جائے گا، وہ چوم کے سینے سے لگا لیں گے. اس حدیث کو دیکھو اور اپنے دلوں کو دیکھو کہ آج تک کبھی تم نے مطالبہ کیا؟ حالانکہ 2 سال پہلے کی جو بات ہو اسے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے.
جس کے پاس بندہ نہ ہو، گواہ نہ ہو، کوئی گواہی دینے والا نہ ہو تو وہ بات مانی نہیں جاتی. صدیوں پہلے اترا تھا اور ہم نے مانا ہے. نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام خود پڑھے تو پھر مانتے ہیں، جبریل آئے تو پھر مانتے ہیں، کم از کم صحابہ گواہی دے تو پھر مانتے ہیں. نہیں، تم میں سے ہر ایک نے بغیر کسی شرط کے مانا ہے. تو یہ ہے وہ بات کہ 12 ربیع الاول شریف کی روشنی ہو بہو ہمارے سینوں میں موجود ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے نوازا کتنا ہے. ٹھیک ہے، صفہ والوں کا ایمان سورج جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، مگر فضل کتنا ہوا، جس جس کو انہوں نے مانا اس کو ہم نے بھی مان لیا ہے. یہ شکر کی ایک ایسی حیثیت ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محفل چلی ہے اور اللہ نے ہمیں ورثے میں دے دی ہے. اس نے ہمیں ورفعنا لک ذکرک کی تحریک کا رکن بنا دیا ہے. یہ محفل میلاد کھڑی ہوئی نہیں، یہ تو صحابہ سے بالواسطہ پڑی ہوئی ہے. یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، یہ معمولی کار ثواب نہیں، اتنا بڑا کار ثواب ہے. اس کا اجتماع فرش زمین پہ ہوتا ہے، حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے. بس چند باتیں حدیث سے کہ محفل میلاد کہاں سے چلی، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے تاکہ دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر تم بیان کرو کہ ہم کوئی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہے، ہم تو سوغات محبت تقسیم کرتے جا رہے ہیں. طبرانی نے موجم کبیر کی 19ویں جلد میں اس کو روایت کیا اور بہقی نے شعب ایمان کی 3ری جلد میں اور امام مسلم شریف کی 2ری جلد میں سند صحیح کے ساتھ. راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ایک جلسہ میں جلوہ گر ہوئے تو پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، موضوع کیا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے. ان کی تو آنکھ دیکھنے کا انداز یہ ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کے پوچھا تھا محبوب حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا، اگر تو جنت میں پہنچ گیا پھر صبر کر لیتی ہوں، اور اگر نہیں پہنچا تو کم از کم رونے کی تو اجازت دے دو کہ حارثہ ضائع ہو گیا. اب میرے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ام حارثہ تم مجھ سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھو، غیب کی باتیں کیوں پوچھتی ہو؟ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کام نماز روزے کے مسئلے بیان کرنا ہوتا ہے، غیر کی خبر دینا اس کا کام ہی نہیں. بخاری شریف میں ہے سرکار فرماتے تھے کہ تم یہ بات کیوں پوچھتی ہو، حادثہ تمہارا شہید ہوا، ہم نے مٹی میں دفن کیا، تم بھی جانتی ہو میں بھی جانتا ہوں، آگے مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں پہنچا. ہرگز یہ نہیں فرمایا. بخاری شریف میں کیا ہے؟ انہا لجنان و ابنا کی اصحاب الفردوس الاعلی. حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے. اصحابہ کے الفاظ ہیں، پہنچ گیا کہاں؟ فردوس اعلی میں. جانتے ہو فردوس اعلی کہاں ہے؟ یہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. دنیا کی کوئی ریسرچ، رائٹ، وزڈم، ٹیکنالوجی، سائنس کی چھلانگیں کبھی یہ معلوم ہی نہ کر سکتی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا. وہ راز ایک بتھا والے نے بتلا دیے چند اشاروں. زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. 7 آسمانوں کے پار جنت ہے. پھر جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان کا ہے. اور سب سے اونچی جنت کو فردوس کہتے ہیں اور اس کی چھت عرش بری ہے. دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں اور نگاہ فردوس میں پہنچی ہوئی ہے. تو سوچنے کی بات ہے جو مدینہ شریف میں بیٹھ کے فوراً فردوس میں حضرت حارثہ کو دیکھ لے تو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کے ممتاز چٹھا میں بیٹھے ہوئے ممتاز یہ چٹھا بختاور میں بیٹھے ہوئے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ نگاہ
کہاں تک دیکھنے والی ہے اور اس قدر دور تک دیکھ سکتی ہے، تو اپنے شہر کا کیا جلسہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا آج میرے غلام میرے کہنے پر جو جواب دیں گے میں پسند کروں گا، رب مہر لگائے گا، وہ میرے کل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے غلاموں کا جواب بھی بن جائے گا۔ جب لوگ پوچھیں گے کیوں بیٹھے ہو شام سے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، دن کام کرتے رہے ہو، آرام کا وقت تھا، بیٹھے کیوں ہو؟ تو اپنا جواب نہ دیں، میرا منظور کرتا جواب لوگوں کو سنا دیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا جلسہ نہ نماز کے مسائل کا ہے، نہ روزے کے فضائل کا ہے، نہ حج کے طریقے کا ہے، آج کا جلسہ صرف ایک موضوع پہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بیس پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، ومن علینا بک، محبوب تجھے بھیج کے ہم پہ کرم فرمایا۔ طبرانی اور بہقی میں یہ الفاظ ہیں، مسلم میں من اللہ بہ علینا، اور مطلب ایک ہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا محبوب جب تک تمہاری جلوہ گری نہیں ہوئی تھی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، آنکھیں تھی مگر دیکھنے کا سلیقہ نہیں تھا، زبان تھی مگر بولنے کا طریقہ نہیں تھا، ہم صراط مستقیم سے کوسوں دور بھٹک رہے تھے، دل دل اور جہالت میں ہمارے ڈیرے تھے، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، اب ہم زمین پہ ہوتے ہیں، چرچے ہمارے عرش بری پہ ہوتے ہیں، بلال زمین پہ چلتے ہیں، قدموں کی ہر جنت بری میں سنائی دیتی ہے، اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے نام سے ہوتا ہے۔ محبوب تمہاری آمد سے بارے نیارے ہو گئے، کانٹے گلاب بن گئے، ذرے آفتاب بن گئے، ہم سارے بیٹھ کے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پہ کتنا کرم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جلسے کا موضوع بیان کر دیا۔ اب اس پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبصرہ کیا تھا؟ کیا یہ فرمایا کہ میرے صحابہ اس جلسے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آنا تھا، آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کی جیسا نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جلسہ اتنا پسند آ گیا کہ میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم میری آمد کا ذکر کر کے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ حلف اٹھایا، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور کوئی نعرہ ہی نہیں تھا، اور کوئی نظم ہی نہیں تھا، بس سارے بیٹھ کے ہم یہی کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یہ حلف ہو گیا۔ آج کسی نے اعتراض کرنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے اسی جلسہ میلاد میں جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ ہو سکتا ہے رافضی، ہو سکتا ہے خارجی، دونوں میں سے کوئی یا دونوں کہتے۔ خارجی کہتا دیکھو تم دلیل میلاد بیان کرتے ہوئے اپنے دوسرے عقیدے کی نفی کر بیٹھے ہو، تم کہتے ہو وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تو جنہیں پتا ہو انہیں حلف لینے کی ضرورت کیا تھی؟ حلف تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو دعویٰ ہے کہیں اس کے برعکس کام نہ ہو، کہہ رہے یہ رہے کہ ہم میلاد منا رہے تھے، کوئی اور باتیں نہ کر رہے ہو، حلف لیا تاکہ بات پکی ہو جائے، جنہیں خود پتا انہیں حلف لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے رافضی بولتا، تم کہتے ہو سارے ہی سچے ہیں، سارے ہی عادل ہیں، سچوں سے حلف کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میرے محبوب نے اسی جلسے میں جواب دے دیا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوار چمکے تو میں نے دیکھا،
تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. فرمایا لم استحلفکم تہمہ، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف لیے ہی نہیں، میں نے تمہیں پڑھایا سچ اور میں نے تمہیں سکھایا سچ، میں نے تمہیں بتایا سچ، اور رب نے یہ فرمایا سچ اولئک هم الصادقون، کہ صحابہ اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں. میں شک کی وجہ سے میں نے حلف نہیں لیا. حلف کیوں لیا؟ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ کا. صحابہ تم تھے محفل میلاد میں تھا کاشان نبوت میں. میرے رب کو تمہارا جلسہ اتنا پسند آیا ہے، اس نے سدرہ سے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے. جبریل مجھے تمہارا انعام دے کے گئے ہیں. حلف اس لیے لیا ہے کہ ایمان بانٹنے سے پہلے، انعام بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا دوں. جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ تھا. جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ رب فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش برین پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی. ترجمہ سن لو ایک ایک لفظ کا. جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا، ان اللہ، بے شک اللہ، یباہی، فخر کر رہا ہے، بکم، تمہاری وجہ سے، الملائکہ، فرشتوں کے سامنے. رب نے تمہارا جلسہ بار بار فرشتوں کو دکھایا. فرشتوں یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان قرآن وصول کر کے نبی کو بھولتے نہیں، پھر بھی ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کرتے ہیں. اتنا بڑا جلسہ ہو گیا. شروع سے صحابہ نے خود کیا، محبت بڑھ گئی تھی، مگر خود کیا ہے، ادھر سے انعام اترا ہے، رب نے تصدیق کر دی ہے. لہذا ہم آج یہ جلسہ منعقد کر کے کوئی بدعت نہیں کر رہے، ہم نے گھڑا نہیں ہے، یہ صحابہ کی ادائے محبت ہے، وہاں سے چلا ہے. یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، یہ معمولی کار ثواب نہیں، اتنا بڑا کار ثواب ہے. اس میں جو بیٹھ جاتا ہے بیٹھتا فرش پہ ہے، چرچا اس کا عرش پہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. کس کام پہ اتنا انعام اترا تھا، ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ یہ 3 کتابوں کے حوالے سے جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت بدر میں تھے، احد میں تھے، وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے، وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا صفا مروا میں سعی کر رہے تھے. رب کعبہ کی قسم ہے، میں ہزارہ احادیث کو سامنے رکھ کر غلام حافظ الحدیث تمہارے سامنے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نہ احد میں تھے، نہ بدر میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ یرموک میں تھے اور نہ تبوک میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت وقوف میں تھے، نہ حالت شاہد میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے. اور واضح کر رہے تھے بات والوں، یاد رکھنا ہم بدر بھی جاتے ہیں، احد بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، مگر وقت نکال کے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں. وہاں سے جو محفل چلی ہم اس کے دائی یہاں تک آئی ہے، اور ایسے فضائل امت کے لیے عام ہوتے ہیں. اب دیکھو مینا کا میدان تھا، عصر کا وقت تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلال ان سے کہو سارے چپ کریں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب کچھ دھیمی ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفات والو، عرش سے رب نے تمہارے نام سلام بھیجا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی. کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے گل، نسیم صبح ہو تیری مہربانی. محبوب جب تک تمہاری غلامی کا پٹا گلے میں نہیں تھا، ہمیں محلے میں کوئی نہیں سلام دیتا تھا، برش محلہ سے سلام آیا ہے. سب خوش ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا بھی خیال آ گیا. پوچھا محبوب یہ جو آج سلام آیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی خاص ہے یا بعد والوں کو بھی آیا کرے گا؟ عقیدہ کتنا روشن ہے.
کہ یہ صرف آج کی نہیں قیامت تک کی خبریں بھی دینے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، آج بھی سلام آیا ہے، مگر قیامت تک اس دن میرا جو امتی اس میدان میں یہ احرام والی وردی پہن کے آ جائے گا، عصر کے وقت اسے بھی رب کا سلام آئے گا۔ تو پتہ چلا ایسے فضائل امت کے لیے عام ہوتے ہیں۔ اگر مدینہ شریف میں اس محفل میلاد کی وجہ سے عرش سے انعام اترا تھا، تو آج بھی جو ریا کے بغیر بیٹھ گیا اسے امید رکھنی چاہیے کہ انعام ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری محفل ان جیسی نہیں اس لحاظ سے کہ وہاں ہر چہرہ ہزاروں نور سے بڑھ کر تھا، وہ سارے آسمانی ہدایت کے ستارے تھے، مگر اس لحاظ سے ہماری ان جیسی محفل ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اسی مقصد کے لیے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل سجی ہے۔ آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنا سینہ فراخ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ کریں محفل میلاد سے۔ یہ گڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ تو صفہ کا بڑا ہوا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو اس محفل میلاد کی اس لیے اعتراض ہے کہ کہتے یہ جو تم عرائش و زبائش کرتی ہو وہاں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں، محفل تو تم بیان کر رہے ہو مگر جھنڈیاں دکھاؤ، بینر دکھاؤ، اور لنگر کی دیگیں دکھاؤ، لائٹنگ دکھاؤ، اور اگر وہاں یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تم مانو کہ تمہاری محفل اور ان کی محفل اور۔ اگر اس وجہ سے ہماری محفل کو بدعت کہتا ہے، اسے ہم ضابط فکر دیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچے گا تو مانے بغیر انشاءاللہ نہیں رہ سکے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ اور آج کا زمانہ بیسوں لحاظ سے بات بیان ہو سکتی ہے مگر چونکہ وقت مختصر ہے۔ جس زمانے میں احد میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایک دھوتی اور وہ بھی چھوٹی کھینچ کے سر پہ ڈالتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے، قدموں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ سارے جہانوں کے سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ میرے چچا جان کے سر پہ کپڑا ڈال دو، قدموں پہ اس کی گھاس ڈال دو۔ جس زمانے میں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا کپڑا نہ ملتا ہو، اس زمانے میں میلاد کے مہینے میں مدینہ شریف کے چوکوں میں میلاد کے بینر ڈھونڈنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن لکھا جائے پتوں پہ، قرآن لکھا جائے پتھروں پہ، قرآن لکھا جائے ہڈیوں پہ، قرآن لکھا جائے چمڑے پہ، اس زمانے میں میلاد کی جڑیاں ڈھونڈنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس زمانے میں مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے کہ صحابہ کا قافلہ تبوک کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں راشن ختم ہو گیا، کیونکہ تبوک کا غزوہ سب سے دور جا کے کرنا تھا نبی علیہ السلام کے غزوات میں سے۔ جب راشن ختم ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض نے تجویز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان تو بچانی ہے، آپ اونٹ ذبح کریں تو بچیں گے ورنہ کیا کھائیں؟ صاحب فکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی آپ کی ہے، جو حکم ہوگا وہی چلے گا، مگر تجویز میری بھی ہے اونٹ ذبح نہ کیے جائیں، اونٹ ذبح کیے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ میری تجویز ہے آپ حکم فرمائیں قافلے والوں کے پاس جو کچھ بچا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لا کے ڈیری بنا دیں، آپ دعا فرما دیں، عمر کا یقین ہے سب کی بوریاں بھر جائیں گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو منظور کر لیا۔ مسلم شریف میں یہ نہیں کہا کہ عمر وہ کھانے پہ دعا مانگی گئی تو وہ کھائے گا کون؟ تو سب کو یہ کھلانا چاہتے ہو۔ آج کچھ لوگ بڑے نفرت کرتے کہ یہ کھانے پہ چونکہ دعا مانگے گی ہم نہیں کھاتے، ہم توحید پرست ہیں، تو یہ 2 نمبر توحید پرست ہو سکتے ہیں، وہ 1 نمبر والے تو کھانے پر دعا مانگ کے ہی کھا رہے تھے۔ مسلم کی کتاب الایمان میں لکھا ہوا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمہاری تجویز منظور ہے۔ کھانا کتنا تھا، سب نے بوریاں جھاڑی تو کیا کچھ اکٹھا ہوا،
دیکھو حدیث کے کتنے حسین پیمانے ہیں. ڈیری کی پیمائش کیسے ہوگی؟ پر جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے اتنی ڈھیری لگی. ہزاروں لوگوں نے بوریاں چاڑی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت عمر کا یقین ظاہر ہو گیا، سب کی بوریاں بھر گئی ہیں. میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈیری میں جو نبی علیہ السلام کے سامنے لگائی گئی تھا کیا؟ آج ہم 20 کھانے کھائیں اور کہیں ہمیں رب نے دیا کیا ہے جو اسلام کے لیے نکلے؟ وہ شیر جو لڑنے جا رہے تھے تبوک میں، وہ ڈیری میں کچھ پوری روٹیاں تھیں، کچھ آدھی تھی، کچھ ٹکڑے تھے، کچھ پوری کھجوریں تھی، کچھ آدھی تھی، لیکن زیادہ مقدار گٹھلیوں کی تھی. تو محدثین نے سوال اٹھایا کہ سارے عربی جاننے والے لوگ تھے، حکم یہ تھا کہ کھانے والی چیزیں لاؤ، کیونکہ گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی. گٹھلیاں کیوں ڈھیر کر دی تھی کہ زیادہ ڈھیری مشتمل گٹھلیوں پر ہے، گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی. تو ائمہ نے جواب دیا، اے بات والو یہ تمہارے ناز نخرے ہیں کہ گٹھلی کھائی نہیں جاتی، تمہیں کیا خبر اسلام کے ان شیروں نے کتنے فاقے کاٹے، جگر پگھلائے اور پھر دین کے دریا تم تک پہنچائے. فرمایا اس وقت گٹھلی پھینکی نہیں جاتی تھی، کھجور کھا کے گٹھلی سنبھالی جاتی تھی. کیوں؟ کہ جب کچھ بھی نہیں ملے گا یہی گٹھلی منہ میں رکھ کے گھونٹ پانی کا بھریں گے، پانی کو گردش دیں گے، گٹھلی دھل جائے گی، اس کی مٹھاس گھل جائے گی، پانی میں مل جائے گی، وقت گزر جائے گا. میرے بھائیوں، جس زمانے میں گٹھلیاں دھو دھو کے گزارے کیے جاتے ہوں، اس زمانے میں میلاد کے لنگر کی دیگیں ڈھونڈنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے انداز میں میلاد منایا ہے، ہم نے اپنے انداز میں جشن سجایا ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں ایک مثال دیتا ہوں. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. یا تو میلاد منائے گا یا ہمیشہ پچھتائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان اصل ہیں، ہم فرع، اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں. اصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور فرع کا معنی ہوتا ہے ٹہنی. جڑ اور ٹہنی کا مسلک ایک ہوتا ہے، مشن ایک ہوتا ہے، مذہب ایک ہوتا ہے. دونوں رنگ مل کے زمانے کو سایہ دیتی ہیں، دونوں مل کے زمانے کو خوراک دیتی ہیں، مل کے زمانے کو خوشبو دیتی ہیں. کو کچھ ٹھیک کر دیتا کہ سمجھ سب کو آتی رہے. اب دونوں کا مشن ایک ہے مگر تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور فرق وہ کافی ہے. کیا فرق ہے؟ جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے. جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی ننگی ہوتی ہے. جڑ فکس ہوتی ہے، ٹہنی وقت پہ وجد بھی کر لیتی ہے. اور جڑ پہ کوئی پتا نہیں ہوتا اور ٹہنی پتوں سے خالی نہیں ہوتی. اب آج جس نے اعتراض کیا کہ تمہاری میلاد کی محفل اور صحابہ کی اور تم ان کا رستہ بدل گئے، چھوڑ گئے، ہٹ گئے، بدعتی بن گئے معاذ اللہ، اس کا اعتراض اس نام نہاد دانشور جیسا ہے جو کسی درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ جائے اور تانے دینا شروع کر دے، اے ٹہنی تو بدعتی بن گئی، تو نے تو جڑ والا رستہ ہی چھوڑ دیا، تیرے تو وہ طریقے ہی نہیں رہے جو جڑ کے ہوتے تھے. ٹہنی بیچاری نے کہا میں 24 گھنٹے جڑ کی خدمت میں ہوں، سوز اس کا ہے بانٹتی میں ہوں. ٹہنی کہنے لگی صحابہ چھپ گئے، سامنے سنی کا چہرہ ہے. ہر وقت مشن ان کا لیے، وہ دنیا سے چلے گئے. تو کس بنیاد پہ مجھے بدعتی کہہ رہا ہے؟ بتا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل بڑی واضح ہے، تیری جڑ جب پتے نہیں نکالتی تھی، تو نے پتے نکالنے کا کام شروع کیا ہوا ہے. تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے زمانے کے بے وقوف دانشور، تجھے میرے پتے جڑ کی دلیل، میرے پتے بدعت کی دلیل لگتے ہیں تو سن، پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں.
تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے، ہم نے ٹہنی کے انداز میں بزم کو سجایا ہے۔ مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے، مسلک ایک ہے، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹہنی پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے تو سنی پر اعتراض کرنے والا بھی پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ اور میرے مسلک کی دلیل کوئی 4-5 خطیبوں کی زبان پہ نہیں، یہ تو ہر ٹہنی سے پوچھو، یہ کروڑوں درختوں سے پوچھو، یہ صحراؤں دریاؤں فضاؤں سے پوچھو۔ اس بیس پہ میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ میں تفسیر کی طرف نہیں جاتا۔ اب دیکھو بخاری شریف میں جو خطبہ میلاد ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے جو ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں، مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، اپنی جلوہ گری کائنات میں اپنی آمد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوں آیا ہوں کہ جیسے ابر کرم برستا ہے، اور وہ نہیں جو تھوڑا تھوڑا برسے، فرمایا وہ جو موسلادھار برستا ہے، اور وہ بھی جو ایک ضلع یا ایک ملک پہ برسے، فرمایا وہ جو پوری کائنات پہ برسا ہے۔ اصابہ ارض، فرمایا زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میری بارش نہ ہوئی ہو، ساری کائنات پر۔ اب خود تشبیہ دے کر، یہ کوئی شاعر کی تشبیہ نہیں، یہ تو زبان رسالت ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بھی، فرمایا جو کچھ مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے علم اور ہدایت، وہ ایسا ہے، میں اس طرح لے کے آیا ہوں۔ اب بہار، پانی، برسات، زمین، یہ ساری چیزیں میلاد سمجھانے کے لیے شریعت نے ہمیں دے دی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا ہوا ہے کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو؟ بہار آئے اور گزر جائے اور ابھی تک درخت سوئے ہوئے ہو، یا سوئے ہوئے نہ ہو کسی کے فتوے سے ڈرے ہوئے ہو کہ چونکہ فتوا لگ جائے گا لہذا پتے نہیں نکالنے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نہ کسی سے گھبراتے ہیں نہ پچھتاتے ہیں، پتے نکال کے ہی دکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں تو یہ خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ ان کی بہار تو خاص موسم کی محتاج ہے، اور ربیع الاول شریف گرمی میں آئے پھر بھی بہار ہے، سردی میں آئے پھر بھی بہار ہے۔ موسم بہار میں تجھے کوئی درخت منکر بہار نظر نہیں آئے گا، اپنی بہار اپنے انداز میں منائے گا، اسے پتا ہے میری بہار ہے اور اسے منانے کا بھی پتا ہے۔ ہاں یہ ہے کسی کے پتے تھوڑے ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے پاس صرف پتے ہیں، کسی کے پاس پھول بھی ہیں، کسی کے پھولوں پہ بلبل بھی ہیں، یہ علیحدہ ہے، لیکن مناتا ہر ایک ہے۔ اگر موسم بہار میں بڑی مشکل کے بعد تمہیں کوئی منکر بہار نظر آ جائے کہ جس پر نہ پتا ہو، نہ کلی ہو، نہ پھول ہو، اپنے رویے سے ثابت کرے کہ عید ہے ہی نہیں، اپنے انداز سے ظاہر کرے کہ زمانہ جھوٹ بولتا ہے کہ باہر ہوتی تو مجھ پہ نہ ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں عید ہوتی تو ہمارے گھروں کو بھی تو پتہ چلتا، اندھیرا ہمارے گھروں میں نہ رہتا، عید ہی نہیں۔ کمزوری عید کی دلیل کی کہتے ہیں، کمزوری حوالے کی بتاتے ہیں۔ تو موسم بہار میں اجڑا ہوا درخت اگر تمہیں مل جائے تو اس کے پاس دیکھو تو صحیح کہ کیا کمزوری بہار کی ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے بہار ہے، اسلام آباد کی سڑکوں کے درخت بھی کہتے ہیں، لاہور کی سڑکوں کے درخت بھی کہتے ہیں، جہلم چناب کے ارد گرد بیلے بھی کہتے ہیں کہ بہار ہے۔ تو ایک ٹنڈ سڑک کے کنارے کہتا ہے بہار ہے ہی نہیں، تم قریب جا کے اسے کریدو گے تو پتہ چلے گا بیچارہ بہار کا مناتا ہے، جن جڑوں سے بہار کا پتہ چلتا ہے اس کی وہی مر گئی ہے۔ کمزوری بہار میں نہیں، بہار ہے، مگر اس کے گھر جھڑیاں کیوں نہیں لگی؟
کے گھر چراغا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے گھر صفے ماتم کیوں ہے؟ جن جڑوں سے پتا چلتا ہے باہر کا وہ جڑیں ہی مری ہوئی. ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے مگر فطرت کا سندیشہ ضرور دیتے ہیں. جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. کبھی مری ہوئی جڑوں والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی خشک یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا. ہزاروں میں وہ چہرہ پہچانا جائے گا. سنی کٹیا میں بیٹھا ہے پھر بھی مسکراتا ہے، وہ کروڑ پتی ہو پھر بھی شرماتا ہے. چاند آفاق پہ طلوع ہوا تھا، لگتا اس شاخ کے ماتھے پہ طلوع ہو گیا ہے. کیوں؟ جڑیں بھی سلامت ہیں، مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے. یہ کچھ زورے بازو سے باہر منا ہی نہیں سکتا. شاعر مشرق نے بھی یہ تو فلسفہ بتا دیا تھا، کہنے لگے ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگو بار سے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، بستر شجر سے امید بہار رکھ. یہ کمال تمہارا نہیں، یہ کمال تمہارے مسلک کا ہے. تم نے بین الاقوامی منڈی میں ریالوں کے عوض اپنا عقیدہ نہیں بیچا، تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے، عقیدے کی دولت بچائی ہے. اس واسطے چہرے پہ بہار آئی ہے.